کراچی سے پوچھتے ہیں کورونا وائرس میں انسان اپنی سوچ کو مثبت کیسے رکھے. دیکھیے جو ابھی گفتگو ہوئی اسی متعلق ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو کیا رکھنا چاہیے. ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ توکل، بھروسہ، یہ سوچ لیں کہ میرے لیے اگر اس نے فیصلہ نہیں کیا ہوا تو مجھ تک نہیں پہنچے، اور اگر فیصلہ کیا ہوا ہے تو میں توبہ استغفار کروں، معافی مانگوں، اور اس کے باوجود بھی اگر اس کی طرف سے حکم ہوگا تو مالک ہے، بادشاہ، مرنا تو میں نے ہے ہی. کوشش دونوں طرح کی ہو گئی، علاج دونوں طرح کے ہو گئے، احتیاط. یہ مثبت سوچ کیسے رکھیں؟ تو میرے بیٹے، میرے محترم، یہ تو خوش نصیبی ہے مسلمان کی. کافر اپنی سوچ مثبت بنا ہی نہیں سکتا، جتنا بھی سوچ لے وہ اسباب سے مایوس ہو کر خودکشی کرے گا. مسلمان ہی ہے جو اسباب سے مایوس ہو جائے گا، اور اسباب سے جب اس کے سارے ہاتھ اٹھا لیں گے تو پھر وہ اپنے ہاتھ اس بارگاہ میں اٹھا لے گا. اس کی سوچ تو مثبت ہوگی ہی ہوگی، ادھر کرے گا. اور ادھر سے بھی سنائی نہیں ہو رہی ہے، اثر نہیں ہو رہا، جواب نہیں مل رہا، دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہو رہی، تب بھی اس کی سوچ میں اس بات ہے، وہ یہ ہے میرے مالک جیسے تیری مرضی. اگر تو نے میرے لیے یہ بہتر سمجھا ہے اور بہتر فیصلہ فرمایا ہے تو بے شک تو بہتر فرماتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اگر تو میرے لیے اسی کو موت بنانا چاہ رہا ہے، یہ فیصلہ فرما ہی رہا ہے، تو ایمان پہ دے، آسانی کی دے، خیر کی دے، یہاں اور آگے خیر ہو. تو اس میں تو اس بات ہے، اس کا تو دائرہ توکل کا اور بھروسے کا اور اطمینان کا ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کی سوچ مثبت ہوگی، اس کی سوچ میں تو نفی پن آنا ہی نہیں چاہیے. انبیاء کی دعاؤں سے سکھا دیا گیا ہمیں. کتنی پیاری دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دعا کو مانگتے تھے. جناب رسول اللہ دعا کرتے تھے، ان تعذبنا فإنا عبدک وإن تغفر لنا فإنک انت ارحم الراحمین. یہ انتہا ہوتی ہے، بالکل انتہا ہوتی ہے. یہ اسباب بھی جواب دے جائیں اور اسباب کے بعد دعائیں اور توبہ استغفار سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ بھی جب حاصل نہ ہو، کوئی ضامن اثر نظر نہیں آ رہا، تو پھر نبیوں نے ایک اور راستہ بتا دیا ہے کہ اب یہ کہو بادشاہ اگر تو ہمیں عذاب میں مبتلا کرے اور ہماری گرفت فرمائے تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں. کیونکہ اب شور مچا کر بھی تو اس سے بچ تو سکے گا نہیں، تو کم از کم کافر ہو کے تو نہ مر. تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، جیسے چاہے کر بادشاہ. کیا پتہ اس کو یہی ادا پسند آئے، یا عذاب سے نجات دے دے، یا آئندہ کے لیے کفارہ بنا دے. وَإِن تَغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور اگر تو معاف کر دے تو بڑا مہربان ہے بادشاہ. کیسی پیاری بات اور کیسا پیارا راستہ اور کتنی مثبت سوچ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ بیماری کورونا وائرس کی پھیلی تو سوچوں میں ایک تذبذب اور لڑائی جھگڑے کی کیفیت اور جذباتی باتیں ہماری مزاج ہے ہمارا. ہم کئی 100 سال سے اس میں مبتلا ہیں، تو ہم اس معاملے میں بھی یہی کر لیتے ہیں، تو مثبت سوچ بننے نہیں دیتے. اسباب اپناؤ، اللہ پہ پھر توکل کرو، اور توکل اور بھروسہ اور دعائیں کر کر کے بھی جب تھک جاؤ، ٹوٹنے لگے بات، اور بالکل عذاب اپنے سر پہ دیکھو، مبتلا ہوتا دیکھو اپنے آپ کو، تو پھر مثالیں پیچھے انبیاء کی دی ہوئی ہیں. زکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرا پہنچ گیا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ ساری عمر تبلیغ کی، تیرا حکم پہنچایا، تیرے حکم کے مطابق کیا ہے، اور اب میرے ساتھ یہ کیا کہا زکریا؟ اب ہماری رضا یہ ہے کہ تم خاموشی سے اسے برداشت کرو، سی کی آواز بھی نہ آئے. کہا مالک اگر تیری یہ رضا ہے تو میرے لیے یہ سزا نہیں ہے، یہ میرے لیے سعادت ہے. مالک تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، بسم اللہ. تو جب انہوں نے چیرا، سر سے لے کر پاؤں تک پورا زندہ آدمی کے اندر آرا چل رہا ہے، اور جناب حضرت زکریا علیہ السلام
اللہ اللہ۔ فطرتی طور پر جب انسان کا جسم آدھے سے زیادہ کٹ جاتا ہے، خون زیادہ بہہ جاتا ہے، یا بعض خاص اعضاء ایسے ہیں جو کٹ جاتے ہیں تو اس کی روح نکل جاتی، لیکن حضرت زکریا کے لیے آپ غور سے سنیں، پاؤں کٹنے تک اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اس پوری تکلیف کو وہ محسوس کر رہے ہیں، اور خاموشی اور صبر کا عالم کیا ہے؟ سلام اللہ علیہ، اللہ اللہ، کہ کاٹنے والوں کو شک ہوا کہ ہم شاید غلط درخت کاٹ بیٹھے ہیں، وہ بندہ اس میں ہوتا تو آواز آتی، انہوں نے کہا خون بہ رہا ہے، بندے کی آواز، اندھیرے میں تھے، تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی اور درخت کاٹ رہے ہوں، وہ کوئی اور درخت میں ہو، ان کو شک پڑ گیا، اتنی خاموشی، اللہ 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 اللہ، یہ کیا ہے؟ پھر جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اور پھر جس امت میں واقعہ کربلا جیسا واقعہ ہو گیا ہو اور طائف جیسا واقعہ ہو گیا ہو، اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، اللہ کا نام لے کر پہنچے ہیں طائف، اسی کی بات، کبھی آپ جائیں اور طائف کا سفر کر کے تو دیکھیں کن سنگلاخ راستوں سے اس سفر پر جانا ہی ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ حضور وہاں پہنچے اور پھر کیا عالم ہوا، کوئی چند منٹوں کی بات نہیں تھی، چند گھنٹوں کی بات نہیں تھی، دنوں کی بات تھی، حضور پہ پتھر برس رہے تھے، دنوں کی بات تھی، کئی دن ہوتا رہا ایسا، لہو لعان ہوئے کہ آپ کی جوتیاں لہو کے اندر تر ہو گئی، جوتی اترتی نہیں تھی، پاؤں اتنے سوج چکے تھے، اور فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ہم اس شہر کو برباد کر دیں، مٹا دیں۔ آپ اس عالم میں اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اب آپ کو یاد آیا اتنا زخمی ہو گیا ہوں، پیغام لائے ہو، کہاں رہے ہو اتنی دیر، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، اب اختیار دیا جا رہا ہے، آپ ہاں کہہ دیں ہو جائے گا، کہ نہیں، میں اس حال میں بھی نہیں چاہتا ہوں، مجھے ان کی نسلوں سے اسلام کی خوشبو آئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ تیرا نام لے رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، منجیک میں بٹھا کر اچھالا گیا، اچھالا گیا۔ اچھا یہ مت سوچئے، کبھی خیال میں آ جاتا ہے کہ وہ تو پیغمبر ہیں جی، وہ ان کا معجزہ ہو سکتا ہے ان کو تکلیف نہ ہوئی ہو، یہ خیال میں آ جاتا ہے، ان کی کرامت ہے، ان کا معجزہ، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بیماری، تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی اذیت جیسے انسانوں کو آتی ہے ویسے ہی انبیاء کو آتی، اور پھر آگے فرمایا انبیاء کو اس کا احساس اور درد دوسروں کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے۔ مثال حضور نے کہا بخار کی تکلیف جتنی تمہیں ہوتی ہے نا، مجھے اس سے ڈبل ہوتی، مجھ پر جب آتا ہے تو ڈبل تکلیف لے کے آتا ہے وہ، یہ نہیں کہ ان کو محسوس نہیں ہوتا، ان کے لیے اور زیادہ تکلیف، اللہ، کیونکہ ان بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہی ہے۔ منجیک میں ڈالا گیا، آگ کے شعلوں کے اوپر اچھل کر پہنچ گئے، اب آگ میں گرنے والے ہیں، آگ نظر آ رہی ہے، اس کے شعلے بلند ہیں، فضا کے اندر پرندہ گزرتا ہے تو بن جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی ہے، سب کچھ منظر نظر آ رہا ہے، اور ابھی ایک تھوڑی دیر میں کیا ہونے والا ہے اس کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ اور فرشتے نے آ کر کہا کہ ابراہیم اگر آپ کہو تو بارش برسا دو، بجھ جائے گا۔ یہ ہے امتحان در امتحان۔ خلیل اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واپس چلے جاؤ، جو میرے رب کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ تم خود آئے ہو یا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ کہا میں خود آیا ہوں، کہا واپس چلے جاؤ۔ یہ اس وقت جو ہے نا اس کی بارگاہ سے حکم کا انتظار۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ وہ تو سب کچھ کر چکا، اب تو ہی ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر وہ باغ بن گیا، اندر باغ بن گیا، باہر آگ لگی ہوئی۔
باہر والے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ختم. 2 میل اوپر سے گزرنے والا پرندہ بن جاتا ہے، اس میں گرنے والے کا عالم کیا ہوگا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام اندر باغ میں بیٹھے ہوئے. میرے دوستوں، بزرگوں، ان تکالیف کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر احتیاطی تدابیر، علاج، پھر اس کے بعد توکل، دعائیں، آذانیں، آیت کریمہ، التجا، سب کچھ کیجئے. اور سب کچھ کرنے کے بعد شکر ادا کیجئے کہ اگر آپ مبتلا عذاب نہیں ہوئے تو شکر ادا کیجئے. ہو گئے، اسی میں مارے گئے تو توبہ کرتے کرتے مریں گے نا، پڑھتے پڑھتے مریں گے نا، کافر ہو کے تو نہیں مریں گے. کیا یہ کم بات ہے؟ یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا اسی میں ہی موت آتی ہے تو بھی یہ پڑھا ہوا آپ کا آپ کے ساتھ جائے گا، یہ ضائع نہیں ہوگا. یہاں اگر اس کا اثر نظر نہیں آیا تو وہاں تو ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سمجھنے کی توفیق دے، ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے، اور صبر و استقامت علی الدین، دین پر صبر اور استقامت دے، ایمان پر استقامت دے، اور اپنی بارگاہ میں التجائیں کرنے کی ہمیں لذت دے. دیکھیے چیز کا ملنا اور بات ہے. اولیاء اللہ تو یہ مانگتے تھے یا اللہ چیز دے نہ دے یہ تیرا کام ہے، لیکن ہمیں اس مانگنے کی لذت بھی دے دے کہ آپ مانگتے ہی رہیں، مانگتے ہی رہیں، مانگتے ہی رہیں. کیونکہ تیری بارگاہ میں مانگنا بھی کوئی چھوٹی بات تھوڑا ہے، بڑا اعزاز ہے. فقیر بھی کس کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقدر جیسا بھی ہو پر نہ کافر ہو کے دم نکلے. مقدر جیسا بھی ہو پر نہ کافر ہو کے دم نکلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان حالات کے اندر خصوصاً صبر و تحمل اور استقامت اور دین پر استقامت، ان حالات پر صبر اور اپنے پیارے رب کی حضور التجاؤں، وظائف اور دعاؤں سے جڑے رہنے کی توفیق دے. اس میں مایوسی نہ ہو. اس سے بھی مایوسی کا اختیار کر لینا یہ انسان کے لیے بہت بڑی بد نصیبی ہوگی.